اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹری اینڈ ایویلویشن آف کمپیوٹر کرائم. اب جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے دس ٹوٹلی اے نیو ٹاپک وچ ٹوٹلی بلانگس ٹو آئی ٹی ریلیٹڈ فراڈس. آئی ٹی مینس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یو کین سے کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈس. پہلے تو سسٹمز، پہلے تو مینول فراڈس چیکس کے حوالے سے، فائنینشیل فراڈس. اب کمپیوٹر کے تھرو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے تھرو کس طرح سے فراڈس ہو سکتے ہیں. 1958 تک کوئی سسٹمیٹک ٹریکنگ نہیں تھی یا ریکارڈ نہیں اس کا رکھا جاتا تھا کہ الیکٹرانکلی فراڈس کتنے ہو رہے ہیں اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا ان دس ایئر، آپ سیکنڈ پیراگراف دیکھ سکتے ہیں. اسٹینفورڈ ریسرچ انٹرنیشنل SRI انہوں نے ٹریکنگ شروع کی اباؤٹ دی رپورٹنگ انسیڈنٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم کہ کمپیوٹر کے تھرو جتنے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کی انہوں نے ٹریکنگ کرنا شروع کر دی، ٹیبولیشن کرنا شروع کر دی کہ کتنے رپورٹ جو کتنے کیسز جو ہیں جو کہ پبلک رپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ان کو 4 اقسام میں یا دیر آر 4 ٹائپس ان وچ دا کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈ کین بی ڈن. نمبر 1 وینڈلزم اگینسٹ کمپیوٹرز، مطلب کمپیوٹرز کو ڈیمیج کرنا، ڈسٹرکٹ کرنا. انفارمیشن اور پراپرٹی تھیفٹ، انفارمیشن کمپنیز کی کانفیڈینشیل انفارمیشن کو چوری کر کے آگے سیل آؤٹ کرنا. فائنینشیل فراڈ اور تھیفٹ، سسٹمز کے اندر کچھ اس طرح سے کر دینا، یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے، کہ اگر بینک اکاؤنٹس ہیں تو اس طرح سے کر دینا کہ کچھ ٹرانزیکشن میں پیسے جو ہیں وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں. جیسے کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی جس میں تھا کہ کم لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو دیٹ از فائنینشیل فراڈ ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی. اور اناتھورائزڈ یوز اور سیل آف سروسز، اور دیٹ از دا 4th ٹائپ. جس سال 1968 میں 10 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے اور اس کے بعد یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے، ان میں تعداد، ان کی جو کوانٹٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. 3rd پیراگراف میں دیکھے گا there were a total of 13 incidents that year. reported incident rose until 1977. یہ reported incidents بڑھتے چلے گئے لیکن 1978 کے اندر ڈراسٹکلی کیا ہوا، یہ ڈیکریز ہو گئے. یہ اچانک کیوں ڈیکریز ہوئے؟ کیونکہ SRI نے جو کہ ٹریکنگ اور ٹیبولیشن رکھتی تھی ان انسیڈنٹس کا، انہوں نے اس کی ٹیبولیٹنگ اور ٹریکنگ رکھنا بند کر دی. جب بند کر دی تو بہت سے انسیڈنٹس پبلک نے بھی رپورٹ کرنا بند کر دیے. تو پھر اس کے اوپر رپورٹ دینا کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے تھے، کتنا اس میں اضافہ آیا، کتنا اس میں ڈیکریز آیا، وہ ہم نہیں بتا سکتے تھے. کیوں؟ وہ کیونکہ آپ کے پاس ایکچوئل فیکٹس ہی نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، انکریز ہوئے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے ایکچوئل میں کیسز ڈیکریز ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. پہلے تو SRI اس کو ٹریکنگ کرتی تھی، ٹیبولیشن کرتی تھی. آپ کہہ دیں کہ کیسز جو ہیں وہ ڈیکریز ہوئے ہیں جبکہ وہ ایکچوئل میں انسیڈنٹس انکریز ہوئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہ کیسز رپورٹ ہی نہ کیے ہیں، تو آپ غلط فگر دے دیں، غلط آپ ایک پکچر دے دیں. تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر پھر ٹیبولیشن اور ٹریکنگ بند کر دی. پھر کیا ہوا؟ SRI جو اسٹینفورڈ ریسرچ انٹرنیشنل ہے، elected to look at each case individually for whatever insights it could. انہوں نے کیا کیا؟ ہر کیس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ یہ کیس، یہ جو انسیڈنٹ اکر ہوا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. وجہ کیا تھی؟ لاسٹ ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں مینٹل ڈسپوزیشنز. ہو سکتا ہے کوئی مینٹل ڈسپوزیشن تھی، ایک بندہ جس نے فراڈ کیا وہ مینٹل اسٹیبل نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ امپلائمنٹ کنڈیشنز اس طرح سے تھی کہ اس کو پاس پیسے نہیں تھے، اس نے اس وجہ سے کیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ ایک ان کا تھا کہ اب ہر کیس کا ہم نے ریزن معلوم کرنی ہے. اب یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، ایکویٹی فنڈنگ اسکینڈل. ایکویٹی فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی کمپنی کو پیسے دیتے ہیں اور آگے وہ ڈفرینٹ کمپنیز میں انویسٹ کرتی ہے، جس میں ہمارے یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کمپنیز کھلی ہوئی ہیں. آپ نے ایک انویسٹمنٹ کمپنی کو پیسے دیے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ایک آگے بڑی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر دیں گے اور اس کے اگینسٹ آپ کو آنرشپ مل جائے گی اس کمپنی کی. کیونکہ آپ کسی کمپنی کو اگر پیسے دے رہے ہیں ایکویٹی کے طور پہ، شیئر کیپٹل کے طور پہ، تو آپ کو آبویسلی کچھ آنرشپ مل جائے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹی فنڈنگ. ہوا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ سیکنڈ پیراگراف. ون آف دا ارلیسٹ ہسٹورک ایونٹس ریگارڈنگ کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈ واز دا ایکویٹی فنڈنگ اسکینڈل دیٹ واز ایکسپوزڈ ان 1973 کے اندر یہ ایکسپوزڈ ہوا.
اور جب کہ یہ فراڈ ہونا کب سے شروع ہوا تھا، مینیجرز ایٹ اکویٹی فنڈنگ کارپوریشن امریکہ یوزڈ اے سیریز آف فرادز بگننگ ان 1964. 1964 سے انہوں نے شروع کیا اور 1964 میں انہوں نے پروفٹس کو بڑھانا شروع کیا. انہوں نے کہا، انہوں نے اپنا بتایا اکویٹی فنڈنگ، اتنی فنڈنگ آ گئی ہے ہمارے پاس اور ہمارے پروفٹس یہ اوپر جا رہے ہیں، ہماری جو پرائسز ہیں اسٹاک کی وہ اوپر جا رہی ہیں. تو انہوں نے یہ ایک پرسپشن دی. یہ انہوں نے کیا کیسے تھا؟ انہوں نے جو انشورنس پالیسیز تھی وہ انہوں نے فونی پالیسیز، اسے فیک پالیسیز دی، فیک پالیسیز انہوں نے بنائی اور فیک پالیسیز میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کمپنی کی بھی انشورنس کر لی ہے، اس کمپنی کی بھی انشورنس کر لی ہے، ان سے ہمیں اتنے پیسے آنے. ریسیویبلز بڑھاتے چلے گئے. ریسیویبلز ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو ہم ریسیویبل کہتے ہیں. آپ نے کمپنی کی سروس کی، ایک کمپنی کو انشورنس دی تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے فیک پالیسیز بنا کے ریسیویبلز کھڑے کر دی کہ ہم نے اتنے ریسیویبلز لینے، جبکہ ایکچوئل میں نہ وہ پالیسی تھی نہ وہ ریسیویبلز تھے. ٹھیک ہے، تو اب کمپنی کے ریسیویبلز بڑھتے چلے گئے، کرنٹ ایسٹس بڑھتے چلے گئے، obviously کمپنی کی پوزیشن اسٹرانگ ہو گئی. اور اسی لیے فراڈ پکڑا نہیں گیا کیونکہ دیکھا جائے تو کمپنی ہمیشہ آڈیٹر ایک ہی رکھتی ہیں، اسٹیچوٹری آڈیٹر ایک ہی ہوتا ہے، وہی کئی سالوں سے آڈٹ کرتا رہا ہوتا ہے. تو پھر ریلیشن شپس بن جاتے ہیں، فیملیرٹی تھریٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت سے ایشوز کا آڈیٹرز ڈائگنوز نہیں کر پاتے یا سم ٹائمز مسٹیک ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک اور طریقہ جو فرسٹ پیراگراف میں دیکھیں، این ادر ڈسپٹیو ٹیکٹک واز یوزڈ ڈیورنگ کنفرمیشن آف ریسیویبل. اب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فیک پالیسیز بنائی اور ریسیویبلس کھڑے کر دی. جب آڈیٹر آئے انہوں نے ان ریسیویبلس کو کنفرمیشن دی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں. تو جب ریپلائی نہیں آتا تھا تو آڈیٹرز فون کرتے تھے. یہ بات میری دھیان سے سنیے گا، بہت مزیدار بات ہے. جب آڈیٹرز فون کرتے تھے نا کمپنی کے فون سے، تو ادھر کی کمپنی کیا کرتی تھی، وہ اس فون کو ٹرانسفر کر دیتی تھی اپنے امپلائیز کے فون پہ، اور جو امپلائیز ملے ہوتے تھے. اب آڈیٹر بول رہا ہے ادھر سے، جی آپ نے ہماری کمپنی کو اتنے پیسے دینے ہیں. اب وہاں سے وہ ایکچوئل انویسٹر نہیں بول رہا، کیونکہ انویسٹر تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی نے کوئی پیسے تو ڈالے نہیں، وہ آپ کا امپلائی ہے. امپلائی کہتے ہیں جی بالکل میں نے آپ کی کمپنی کو اتنے پیسے دینے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور کنفرمیشن لی، فون کیا تو ایک اور کمپنی کے امپلائی کو کال چلی گئی، تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے پیسے لینے ہیں. تو یہ انہوں نے بہت ایک انٹرسٹنگ وے میں جو ہے وہ فراڈ کیا تھا. دیکھ سکتے ہیں آپ تھرڈ پیراگراف. دا اکویٹی فنڈنگ سوئچ بورڈ آپریٹر سمپلی پیچڈ them through to equity funding employees in the building. اور یہ سلسلہ کتنے سال چلتا رہا؟ 1964 سے 1973 تک یہ اسی طرح کرتے رہے کہ جب بھی آڈیٹر ہر سال آڈٹ پہ آتے تھے، ریسیویبلس کو فون کرتے تھے تو آگے سے کہتے تھے جی بالکل ہم نے اتنے ہی پیسے دینے. دا موسٹ امیزنگ فیکٹ آف دا کیس اٹ وینٹ انڈیٹیکٹڈ فور سو لانگ. کمپنی کے اندر بہت سے لوگ جانتے تھے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، لیکن اس فراڈ کو سیکرٹ رکھا گیا کئی سالوں تک. اور یہ ایکسپوز تب ہوا جب کسی امپلائی کو مطلب ڈسگرنٹلڈ کیا گیا، ٹرمینیٹ کیا گیا، یا اس کی مینجمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو پھر اس نے وسل بلو کر دیا. یاد ہوگا ہم نے خود بھی ڈسکس کیا تھا کہ موسٹلی فراڈ جو ہیں وہ وسل بلو کے تھرو جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، نہ آڈٹ کے تھرو ہوتے ہیں نہ انٹرنل آڈٹ کے تھرو ہوتے ہیں. 1973 کے اندر پھر کیا ہوا؟ جب فراڈ ہوا آپ کا ایکسپوز ہوا تو ایس سی سی نے کیا کیا، ان کی فنڈنگ کو جو ہے وہ پوری کمپنی کو کیا کر دیا، سسپینڈ کر دیا. اور پھر ایک فورینزک آڈٹ سٹارٹ ہوا جو ٹش راس نے کیا، اور obviously وہ ٹریڈیشنل آڈٹ نہیں تھا، وہ فورینزک آڈٹ تھا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بیسیکلی جو فراڈ ہوا ہے وہ ٹوٹل 2 بلین فونی پالیسیز، مطلب فیک پالیسیز جو ہیں وہ 2 بلین کی بنائی گئی. اس کا مطلب یہ کہ 2 بلین کے جو ریسیویبلز ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے فیک تھے، اوریجنل نہیں تھے. $2 بلین کے آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ راتوں رات پھر کم ہو گئے، اور کمپنی آبویسلی پھر سسپینڈ ہونا بنتا تھا. اس میں وجہ کیا معلوم ہوئی کہ آڈیٹرز نے ٹریڈیشنل آڈٹ کیا لیکن آئی ٹی آڈٹ نہیں کیا، ان کے سسٹمز کو ریڈ نہیں کیا، ان کے سسٹمز کو گو تھرو نہیں کیا کہ سسٹمز کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ایکچوئل پیپر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے. تو ایسی سی جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے، انہوں نے کچھ میموز، کچھ ان کو الرٹس جاری کیے تھے اس کمپنی کو
کہ آپ کے بارے میں کمپلینٹس آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے تب بھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ کیوں کریں گے کمپنی والے، کیونکہ یہ فراڈ میں انوالو تھے. ایس ٹی سی الرٹ کر رہا ہے لیکن یہ خود انوالو تھے، انہوں نے اس الرٹس کو کچھ جو ہے وہ سیریس نہیں لیا، اور جب سیریس نہیں لیا تو آبویسلی جب ایکسپوز ہوا تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. آبویسلی پھر وہ ساری پرابلمس 2 بلین فونی پالیسیز اماؤنٹ تھی ان کی، تو وہ سارا نقصان ہوا. تو جو پریس تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ کمپیوٹر ریلیٹڈ فراڈ ہے. فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا، دا پاپولر پریس ٹریٹڈ دا فراڈ ایز اے کمپیوٹر فراڈ بٹ اٹ واز ریئلی اے مینجمنٹ فراڈ یوزنگ دا اولڈ فیملی فراڈلنٹ اسٹیٹمنٹ اسکیم. تو پبلک کی پرسپشن تھی کہ جی یہ جو ہے اب ہمیں ٹریڈیشنل آڈٹ کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم آڈٹ بھی ہونا چاہیے، جس کے بعد ایک نیو ویو آئی، ایک نیا ایک بوسٹ آیا آڈٹ کے اندر کہ وہ اب خالی ٹریڈیشنل آڈٹ کے ساتھ ساتھ اب آئی ٹی آڈٹ بھی اس میں ہوگا. اور آج کل جو آڈٹس ہوتے ہیں اس میں سسٹمز کو بھی بیچ میں تھوڑا سا ان کی کنٹرولز کو، پالیسیز کو، سسٹمز کو دیکھا جاتا ہے. فرسٹ پیراگراف دیکھے گا تھا پریویلنگ بلیف اس وقت at this time was that traditional audits were sufficient to detect the existence of large frauds. اس ٹائم پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ٹریڈیشنل آڈٹ کافی ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ پریمیرلی جو آئی ٹی آڈیٹرز ہیں یا الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ آڈیٹرز ہیں ان کا بھی جو ہے آڈٹ ہونا چاہیے، آئی ٹی کے لوگوں کو ڈال کے سسٹمز کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے. اور اب آئی ٹی آڈٹ کا آبویسلی ایک رجحان بھی ہے، ٹریڈیشنل آڈٹ تو کمپلسری ہے ہی ہے، اسی طرح اب آئی ٹی آڈٹس بھی ٹریڈیشنل آڈٹ کا پارٹ بن گیا ہے. تو اب جب بھی آڈٹ ہوتا ہے ٹریڈیشنل آڈٹ پلس آئی ٹی آڈٹ دونوں ہوتے ہیں، سسٹمز کو ریویو کیا جاتا ہے، سسٹمز کے کنٹرولز کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے گا لاسٹ بلیو لائنز جو ہیں، دیز پیپل ور ناؤ ریسیونگ اٹینشن فرام اکاؤنٹنٹ آڈیٹرز اینڈ مینجمنٹ. اور اب آئی ٹی آڈیٹرز کو آبویسلی ایک پریفرنس دی جا رہی ہے کہ اب آپ آڈٹ کا پارٹ بنے. تو یہ تھا ایک ہسٹری اینڈ ایویلویشن آف اے کمپیوٹر کرائم.